وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی ہے؟ 5 چیزیں پائی جائیں تو زکوٰۃ ادا ہوتی۔ نمبر 1، زکوٰۃ نیت کر کے دے، بغیر نیت کے دیا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ نفلی صدقہ کہلائے گا، زکوٰۃ دوبارہ دینی۔ نمبر 2، زکوٰۃ میں مال دے، چاہے کسی بھی شکل میں دے۔ اگر معافی دی، قرض معاف کر دیا، کرایہ معاف کر دیا، فیس معاف کر دی، یا سروس دی، خدمت دی، تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مال دینا، کوئی چیز دینا ضروری ہے۔ نمبر 3، بغیر عوض کے دے، یعنی کسی کام کے بدلے میں، مزدوری کے بدلے میں نہ دے، فری میں دے، بغیر کسی عوض کے دے۔ یہاں میں نے بتایا تھا کہ گھر کی کام والی سے ایکسٹرا کام لیتے ہیں اور پھر ایکسٹرا کام کے بدلے میں زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایک مسئلہ سمجھ لیجیے، گھر کی کام والی ہو یا دکان میں کام کرنے والے نوکر ہوں، ان کو فری میں زکوٰۃ دینا تو جائز ہے، بلکہ زیادہ ثواب ہے۔ وہ آپ کے معاون ہیں، آپ کا ساتھ دینے والے، آپ کے ہیلپرز ہیں۔ آپ دوسرے کو دیں یا آپ کے قریب کے لوگ ہیں، پہلے ان کو دینا چاہیے اگر یہ زکوٰۃ کے مستحق۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ فری میں دیں۔ بہت سے ملازمین اور نوکروں نے مجھ سے کہا مختلف وقتوں میں کہ ہمارے سیٹ اتنے روپیوں کی زکوٰۃ دے دیتے ہیں لوگوں کو، میں ان کے ہاں پورا سال کام کرتا ہوں لیکن مجھے نہیں دیتے، 500 روپے دیتے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ پہلے اپنوں کے ساتھ خیر خائی کرو، پھر بچے تو دوسروں کے ساتھ خیر خائی کرو۔ اس لیے یہ جو قریب کے لوگ ہیں، نوکرانی ہو یا نوکر ہو، آپ ان کو زکوٰۃ دیجئے اگر یہ مستحق ہیں، لیکن فری میں دیجئے، ایکسٹرا کام لے کر مت دیجئے۔ چوتھی شرط، مالک بنا کر دے، جس کو عربی اور اردو میں تملیک کہتے ہیں، مالک بنا کر دینا۔ اگر آپ نے کوئی چیز کسی فقیر کو دی صرف استعمال کرنے کے لیے، واپرنے کے لیے، آپ نے اس کو اس چیز کا مالک نہیں بنایا تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ مثال میں نے پہلے بھی دی تھی کہ آپ نے اپنا فلیٹ غریب کو دیا 1 مہینہ رہنے کے لیے اور اس کا بھاڑا 5000 چلتا ہے، اور پھر وہ 5000 آپ نے زکوٰۃ میں سے لیس کر دیے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے فلیٹ کا مالک نہیں بنایا، فلیٹ استعمال کرنے کے لیے، واپروا ماٹے آپ نے اس کو دیا ہے۔ مالک بنانا کس کو کہتے ہیں؟ کوئی چیز آپ کسی کو دیں اور وہ اس کی ہو جائے، یعنی اس چیز کے بارے میں اس کو پورا اختیار ہو، جو چاہے کرے، خود استعمال کرنا ہے خود استعمال کرے، کسی کو دینا چاہے تو دے بھی سکتا ہے، بیچنا چاہے تو بیچ بھی سکتا ہے، پوری اتھارٹی اس کو ہو تو کہا جائے گا مالک بنایا۔ اور اگر پوری اتھارٹی نہیں ہے تو پھر یہ تملیک نہیں ہے، یہ ہیلا ہے اور یہ جائز نہیں۔ مالک بنا کر دے۔ پس اگر کسی نے زکوٰۃ کی رقم سے کوئی چیز خریدی اور کسی ٹرسٹ میں جو وقف ہے وقف کر دی، 10 لاکھ کی ایمبولینس خریدی زکوٰۃ میں سے اور اسپتال میں وقف کر دی، تو اس سے اس کی زکوٰۃ ادا
نہیں ہوگی اس لیے کہ ایمبولینس کا مالک کسی کو نہیں بنایا. ہسپتال کے جو ٹرسٹیز ہیں وہ مالک نہیں ہے، وہ محافظ ہیں، وہ امین ہے، وہ خود مالدار ہے. تو آپ نے وقف کیا، اور وقف کرنے میں کوئی بندہ مالک نہیں ہوتا، وہ اللہ کی ملکیت میں چیز چلی جاتی، جبکہ زکوٰۃ کے لیے ضروری ہے کہ آپ غریب کو دیں. تو وقف کرنے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، یہ یاد رکھے، اس لیے کہ اس میں مالک بنانا نہیں پایا جاتا. ایک بستی ہے، سارے لوگ غریب ہیں، کنویں کی سخت ضرورت ہے، آپ نے زکوٰۃ کی رقم سے کنواں کھود دیا، چلو استعمال کرو. تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوئی، اس لیے کہ اس کنویں کا مالک آپ نے کسی کو نہیں بنایا، پورے گاؤں والوں کو آپ نے اجازت دی استعمال کرنے. راستہ بنا دیا زکوٰۃ کے پیسوں سے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ٹوائلٹ باتھ روم بنا دیے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ مالک بنانا نہیں پایا جا رہا. اگر واقعی کسی گاؤں میں بور کی ضرورت ہے اور آپ کے پاس للہ رقم نہیں ہے، تو اسی گاؤں کے کسی ایسے آدمی کو جو غریب ہو، زکوٰۃ کا حقدار ہو، اس کو بلا کر آپ پیسے دے دے، لو یہ آپ کو دیے. اب میری گزارش ہے، اگر آپ اپنی خوشی سے گاؤں میں کنواں کھود دیں تو آپ کا بھی فائدہ ہے، گاؤں والوں کا فائدہ ہے، اور آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اس کی سمجھ میں بات آ گئی اور اس نے کنواں کھدوا دیا تو ٹھیک ہے. اگر اس کی سمجھ میں بات نہیں آئی اور پیسے اس نے رکھ لیے کہ ابھی مجھے ہی ضرورت ہے نا، میں کہاں کنواں کھوداؤں، تو آپ کو برا نہیں لگنا چاہیے. جا بھائی آپ کی مرضی. اگر آپ کو برا لگ گیا یا آپ نے اس کا باوڑا پکڑا، او بھائی بیٹھ، کہاں جا رہا ہے، تو پھر اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ آپ نے اس کو اختیار نہیں دیا، آپ نے دبا کے رکھا. آپ چاہتے کہ ایسا کرے، اگر ایسا کیا تو ٹھیک. اسی طرح کفن دفن میں زکوٰۃ کی رقم استعمال کرنا جائز نہیں، کیونکہ وہاں بھی مالک بنانا نہیں پایا جاتا. زکوٰۃ ایک غریب آدمی کا انتقال ہوا، لاوارث ہے، غریب ہے، آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے، آپ نے اس سے کفن خرید لیا، تو اس کفن کا مالک کون؟ میت. بھائی میت تو کسی چیز کی مالک نہیں ہو سکتی، جو چیز اس کی ملکیت میں تھی، مرنے کی وجہ سے اسی کے دوسرے مالک ہو گئے، اب وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا، اس کی چیزیں ہی دوسروں کی ہو چکی. تو یہ کفن چاہے آپ نے غریب آدمی کو پہنایا ہے زکوٰۃ میں سے، مالک بنانا نہیں پایا گیا، لہذا آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. قبر کے کھودنے میں آپ نے زکوٰۃ کی رقم دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اس کا طریقہ کیا ہے؟ آپ کے پاس للہ ہے تو آپ للہ دیں، اور للہ رقم نہیں ہے تو وہ اس کے رشتہ داروں میں سے یا پڑوسیوں میں سے جو حقدار ہو زکوٰۃ کا، اس کو بلا کر سمجھائیں کہ بھائی آپ کے پڑوس میں یا آپ کے رشتہ داروں میں انتقال ہوا ہے اور پیسے نہیں ہے کفن وغیرہ کے لیے، میرے پاس یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، میں آپ کو دیتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو اپنی خوشی سے ثواب حاصل کر لیں، وہ لے لے اور پھر اپنی مرضی سے کفن دفن کا انتظام کر دے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. بہت سی جگہوں پر لوگ مسئلہ نہ سمجھنے کی وجہ سے یا سمجھ کر پھر اس کا میس یوز کرتے ہیں. مسجد کا کام چل رہا ہے، تعمیری کام. اب اس تعمیری کام میں اگر بندہ زکوٰۃ دے تو ظاہر سی بات ہے کہ مسجد تو وقف ہے، کوئی اس کا مالک نہیں، یہ تو اللہ کی ملکیت میں ہے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ مالک بنانا نہیں پایا گیا. تو کیا کرتے ہیں؟ ایک غریب کو بلاتے، 1,00,000 روپے ہے، دیکھو وہاں مسجد کا کام چل رہا ہے، تھوڑے بہت تم بھی رکھ لینا، باقی کہاں دے دو، مسجد کے اندر دے دو، بہت ثواب ملے گا. وہ بیچارہ سوچتا ہے کہ 1 روپیہ بھی ملنے والا نہیں تھا، یہ مجھے 1,00,000 دے رہا ہے اور یہ بھی کہہ رہا ہے تھوڑے بہت رکھ بھی لینا آپ، تو وہ لے لیتا 1,00,000 اور پھر 5,000 اس میں سے رکھ لیے اور 95,000 مسجد میں دے دیے. یہ درست نہیں ہے. اگر وہ بندہ پورے 1,00,000 جیب میں رکھ لے اور کہے السلام علیکم مجھے ضرورت ہے، تو آپ اس کو دیں گے یا نہیں؟ اپنے دل کا حال معلوم کر لیجیے. اگر وہ لے کر چل دے اور آپ اس کو کچھ نہ کہیں، تب تو زکوٰۃ ادا ہو گئی،
لیکن وہ لے کر چلنے لگے اور آپ پھر اس پر تنقید کریں، اس کو برا بھلا کہنے لگے کہ چیٹنگ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، تو پھر آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہلی بات ہیلا کرنے کا ہی نہیں، سیدھی اور صاف بات، ہیلا کرنے کا ہی نہیں۔ بھائی مسجد بن رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو دبلا ہونے کی کیا ضرورت؟ اللہ بنا دے گا۔ بھائی اللہ بناتا ہے، یہ کام اللہ چلاتے ہیں، میرے اور آپ کے بس کا تھوڑی ہے۔ اللہ کہیں دنیا کے کنارے سے کسی کو بھیجے گا، وہ بنا دے۔ کام اللہ کے دین کا کام کبھی رکتا نہیں، اس لیے جب کام چل رہا ہو جو حصہ لے سکتے ہو لے لینے کا، ورنہ موقع نکل جائے گا۔ دین کا کام کبھی نہیں رکتا۔ ارے میرے بھائی، اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، دین کا کام رکا؟ بھائی بتاؤ، رک گیا کام؟ کام چل رہا ہے، اسلام پھیل رہا ہے۔ ہاں، وہ خیر و برکت جو آپ کی وجہ سے تھی وہ اب نہیں رہی، لیکن دین ختم نہیں ہوا، دین تو باقی ہے اور باقی رہے گا، اللہ چلاتا ہے اس کو۔ اس سے بڑی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ اس لیے یہ نہیں سمجھنے کا میں نہیں دوں گا تو یہ نہیں ہوگا، فلاں نہیں دے گا تو یہ نہیں ہوگا، نہیں، جو حصہ لے سکتے ہو لے لو، ورنہ موقع نکل جائے گا۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں، پہلی بات تو ہیلا کرنے کا نہیں۔ دوسری بات، اگر اشد ضرورت ہے، کوئی چارہ کار نہیں ہیلے کے علاوہ، ایسی مجبوری ہے، تو آپ ہیلا کروائیں ایسے آدمی سے جو دیندار ہو، صدقہ خیرات کی اہمیت اس کے دل میں ہو، دین کی قدر ہو۔ نمبر 2، سمجھدار ہو، دیندار بھی ہو اور سمجھدار بھی ہو۔ پھر آپ اس کو بلا کر مسئلہ سمجھائیں کہ دیکھو یہاں مسجد کا کام چل رہا ہے اور للہ رقم ہمارے پاس ہے نہیں، ہمارے پاس تو زکوٰۃ کی رقم 1,00,000 روپے ہے، یہ ہم آپ کو دے رہے، لو، اب آپ کی مرضی، آپ کا جی چاہے تو آپ مسجد میں دے کر آپ ثواب کما لو، اور آپ کا جی چاہے تو آپ رکھ لو، آپ کو دے دی ہم نے۔ وہ بندہ دیندار بھی ہے، وہ بندہ سمجھدار بھی ہے، تو وہ خود اپنی خوشی سے یہ فیصلہ کرے گا کہ یہ موقع کب ملے گا مجھے، کہ میں اللہ کے راستے میں 1,00,000 روپے دوں، کہاں موقع ملے گا۔ تو اس بندے نے اپنی ضرورت کو دبا کے رکھا کہ نہیں، میری ضرورت چاہے بعد میں پوری ہو، اللہ کے گھر کی ضرورت پہلے پوری ہوگی۔ ایثار اور قربانی سے کام کرتے ہوئے 1,00,000 روپے اپنی دلی رضامندی کے ساتھ مسجد میں دے دی، جاؤ زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ لیکن یہ یاد رکھنا کہ آپ نے زکوٰۃ کی رقم غریب کو دی اور اس غریب نے مسجد کی تعمیر میں دی، تو مسجد کی تعمیر کا جو ثواب ہے وہ اس غریب کے کھاتے میں، آپ کو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا اور اس بندے کو مسجد بنانے کا ثواب ملے گا۔ لوگ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ مسجد کا ثواب ہمیں مل جائے، تو نہیں ملے گا، یاد رکھیے۔ کہیں زمین ہے، مکان ہے، تعمیری کام چل رہا ہے، اس میں آپ اس طرح سے زکوٰۃ کی رقم دیں گے تو آپ کو زکوٰۃ دینے کا ثواب ملے گا اور سامنے والے کو بنانے کا ثواب ملے گا۔ ہاں، یہ کوئی برا کام نہیں۔ آپ نے ایک آدمی کو زکوٰۃ کی رقم دی، وہ غریب ہے، آپ نے دے دیے پیسے، اس نے فضول خرچی میں استعمال کیے یا اس نے گناہ کے کاموں میں استعمال کیے، اس سے تو بہت اچھا ہے کہ اس نے مسجد میں لگائے۔ بھائی بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے میں عرض کرتا ہوں، دیندار اور سمجھدار آدمی کو تلاش کرو اور اس سے ہیلا کروا لو، تو پھر ہیلے کی گنجائش ہوگی، ورنہ نہیں۔ چوتھی شرط ہے مالک بنا کر دے۔ اب یہاں ایک مسئلہ سمجھ لو، مدارس اسلامیہ میں آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، سیدھی بات تو یہ ہے کہ مدارس کے جو ذمہ دار ہیں وہ عام طور پر علماء کرام، وہ مسائل سے واقف ہیں اور وہ اس کو اسی اعتبار سے استعمال کر لیتے ہیں۔ میں اپنے مدرسے کا آپ کو بتاؤں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہم نے سالانہ فیس طے کی ہے، 1 مہینے کی فیس 3,000 روپے۔ ہم نے جوڑ جاڑ کر، ایسا نہیں کہ اندھا دھند، کہ ایک بچہ صبح سے اٹھتا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر دوپہر میں کھانا کھاتا ہے، پھر شام کو کھانا کھاتا ہے، پھر عشاء کے بعد دودھ پیتا ہے۔
اور پڑھتا بھی ہے، مدرسے کی لائٹ استعمال کرتا ہے، اس کے لیے اساتذہ آتے پڑھانے کو، ان کی تنخواہیں ہیں، تو کم سے کم صبح سے شام تک یہ بچہ کتنا پیٹرول پیتا ہے؟ کم سے کم 100 روپے کا، زیادہ ہی ہے لیکن ہم نے 100 روپے لگائیں گے. 100 روپے ایک بچے پر خرچ ہوتے ہیں جو یہاں رہتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. 100 روپے روز کے 100 روپے تو مہینے کے کتنے ہوئے؟ 3000. تو ہم نے بچوں کو کہا ہے کہ بچوں 3000 روپے فیس ہے ایک مہینے کی، تو ایک سال کی 30,000 روپے فیس. پچھلے سال تک 30,000، اب بڑھائیں گے اس سال تھوڑی. 3000 اور ایک سال کی 30,000. اگر آپ دے سکتے ہیں آپ دے دیجئے، آپ کے ابا سے بات کر لیجئے. ہم فون کرتے ہیں کہ ایسا ایسا ہے، وہ کہتے ہیں ہم غریب ہیں ہم تو نہیں دے سکتے. ہم نے کہا کوئی بات نہیں، ہم لا کر دیں گے آپ کے بچے کو، وہ فیس بھرے گا، ہم لا کر دیں گے. فیس تو دینی ہے. آپ دے سکتے ہیں، مالدار ہیں تو آپ دے دیجئے، آپ مالدار نہیں ہیں تو ہم لے کر آئیں گے اور آپ کے بچے کو دیں گے، وہ فیس بھر دے گا. کہ ٹھیک ہے کر لو جیسا کرنا ہے. اب چندہ ہوتا ہے، زکوٰۃ کی رقم آتی ہے، صدقے کی، کفارے کی، فلاں فلاں رقمیں آتی ہیں. یہ واجب التصدق. ہم لسٹ بناتے ہیں ایک ایک کلاس کی اور ترتیب سے بچوں کو بلاتے ہیں. عبد القادر کو بھیجو، عبد الرحمان کو بھیجو، ایک ایک بچے کو بھیجو. پھر اس کو زکوٰۃ کی رقم دے دیتے. لو بیٹا یہ 30,000 روپے ہیں، آپ کی ایک سال کی فیس باقی ہے، جاؤ وہاں جا کے جمع کرو. یہ ہمارا حق ہے. بچے نے جیسے ہی لیا پیسے کو، تملیک ہو گئی، وہ پیسے للہ ہو گئے. بھائی زکوٰۃ کی رقم بچے کو ہم نے دی. بچہ سمجھدار ہونا چاہیے، بالغ ہونا ضروری نہیں. کیا ہونا چاہیے؟ سمجھدار ہونا چاہیے، بالغ ہونا ضروری نہیں. ہم نے اس کو رقم دی، وہ جانتا ہے کہ 30,000 روپے، وہ یہ بھی جانتا ہے میں صبح سے پڑھتا ہوں، سب خرچ ہوتا ہے میرے اوپر. جاؤ ہاشم بھائی کو جا کے جمع کرو. اب یہ جائے گا اور وہاں جا کر کہے گا کہ میرے ایک سال کی فیس ہے، میرا نام لکھ لو. نام لکھ لیں گے، کون سے سال کی ہے کہ 2017 کی، 2017 کس کلاس میں، پورا لکھ لیں گے. اب یہ پیسے للہ ہو گئے. اب جس میں چاہے استعمال کرو. 100% یہ للہ رقم ہے اور سب سے اچھا یہی طریقہ ہے. بڑے بڑے علماء سے پوچھ کر ہم نے اختیار، سب سے اچھا طریقہ یہ ہے. اب اگر آپ یہاں وہ بات بھی نہیں ہے کہ ہم نے بچے کو پیسے دیے، جاؤ آپ فیس بھر دو، اور بچہ لے کے باہر نکلا، میرے کو ضرورت ہے، تو ہم اس کی بوچھی پکڑ کے لا سکتے. چل فری میں پڑتا، کھاتا پیتا، چل دے فیس. یہ ہمارا حق ہے بھائی، ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں تو ہم اس کی بوچھی پکڑ کے چل بھر، ادھر بھاگنے کی ضرورت، چل پیسے بھر. زبردستی بھی ہم اس سے لے سکتے ہیں. جبکہ وہ جو ہیلا ہے وہاں فری میں، آپ اس کو کچھ کھلا نہیں رہے ہیں، کوئی خدمت آپ اس کی نہیں کر رہے ہیں، وہاں آپ اس سے زبردستی نہیں کروا سکتے. یہاں تو ہم اس پہ خرچ کر رہے ہیں. فری میں پڑھ رہے ہیں، فری میں نہیں پڑھ رہا، اس پہ خرچ ہو رہا ہے. لہذا ہمارا حق ہے، ہم زبردستی بھی چل پیسے بھر، بھاگنے کی ضرورت نہیں. تو یہ سسٹم ہمارے یہاں چلتی ہے. آپ اطمینان سے زکوٰۃ کی رقم دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی انشاءاللہ. رمضان میں جو رقم زکوٰۃ کی آتی ہے اس وقت تو طلبہ نہیں ہوتے، تو اب ہم کیا کرتے ہیں، وہ تو بینک میں جمع ہوتی ہے، آتی ہے جمع ہوتی ہے. رمضان کے بعد ہم نکال کے لائیں گے. جب بچے آ جائیں گے تو وہ ساری رقم نکال کے لائیں گے اور ترتیب سے بچوں کو دیں گے، اور اس فارمولیٹی سے گزار کے پھر ہم جمع کر دیں. سر کا درد ہے لیکن ہماری بھی ذمہ داری ہے. کوئی زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی زکوٰۃ مصرف تک پہنچنی چاہیے. زکوٰۃ آپ کی اور جہنم میں میں جاؤں، کائے کو جاؤں بھائی؟ زکوٰۃ آپ کی ہے، جہنم میں میں جاؤں، ایسا کام نہیں کرتے. اس لیے ذمہ داری ہے تو اس کو ادا کرنے کی فکر اور کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. خیر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مالک بنا کر دے. نمبر 5، فقیر یعنی غریب کو دے، اور خاص قسم کے غریب کو دے. اس غریب میں 4 صفتیں ہونی چاہیے. غریب بھی ہو اور پھر اس میں 4 صفتیں بھی ہونی چاہیے، تب اس کو زکوٰۃ دینا صحیح ہے. پہلے تو غریب سمجھ لیں کہ غریب کس کو کہتے ہیں. جس پر زکوٰۃ فرض ہے وہ مالدار ہے، وہ غریب نہیں. جس پر صدقہ فطر واجب ہے وہ بھی مالدار ہے، وہ بھی غریب نہیں. اب زکوٰۃ کس پر فرض ہے یہ تو آپ جان گئے. 8 قسم کے مال ہیں، نصاب کے برابر ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. صدقہ فطر کس پر واجب؟ جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر تو صدقہ فطر واجب ہے ہی، پلس کسی بھی قسم کا مال
روپیے پیسے ہوں، سونا چاندی ہو، یا ضرورت سے زائد کے برتن ہوں، ضرورت سے زائد کے کپڑے ہوں، ضرورت سے زائد کا مکان ہو، ضرورت سے زائد کی اسکوٹر ہو، یہ سب چیزیں زکوٰۃ میں نہیں آتی، یہ صدقہ فطر والے نصاب میں آتی۔ ضرورت سے زائد مال و سامان چاہے کسی بھی شکل میں ہو، اس کو ٹوٹل کرو، اگر وہ 612 گرام چاندی کے برابر ہو جاتا ہے تو اس بندے پر صدقۃ الفطر واجب ہے، اور جس پر صدقۃ الفطر واجب ہے وہ بھی چھوٹا مالدار ہے، اس کے لیے بھی زکوٰۃ لینا حرام ہے، اور اس کو زکوٰۃ دینا بھی جائز نہیں۔ یعنی اگر آپ نے زکوٰۃ دے دی تو یہ نفلی صدقہ کہلائے گا، زکوٰۃ دوبارہ دینی پڑے گی۔ سمجھا پایا میں بھائی؟ سمجھا پایا؟ سمجھ میں آئی بات؟ زکوٰۃ میں تو سونا چاندی کیش مال تجارت یہ دیکھتے ہیں، لیکن صدقہ فطر میں یہ چیزیں تو ہے ہی، اس کے ساتھ ایڈ کرنا ہے کوئی بھی سامان جو ضرورت سے زائد ہے۔ ضرورت سے زائد کو سمجھو، برتن ہے جو سال میں ایک مرتبہ بھی استعمال میں نہیں آتے، یہ ضرورت سے زائد، اس کی قیمت لگاؤ۔ کپڑے ہیں مہنگے مہنگے جو سال میں ایک آدھ بار بھی پہننے میں نہیں آتے، اس کی بھی قیمت لگاؤ۔ ایک مکان ہے جس میں تالا پڑا ہوا ہے، یہ استعمال میں نہیں، اس کی بھی قیمت لگاؤ۔ ایک اسکوٹر ہے جو دھول کھا رہا ہے، یہ ضرورت سے زائد ہے، اس کی قیمت لگاؤ۔ پلس جو کیش ہو اس کو بھی ملا لو، سونا چاندی ہو اس کو بھی ملا لو، اور ٹوٹل کر لو۔ اگر ٹوٹل 612 گرام چاندی کے برابر یعنی 22,500 روپے کے برابر ہو جاتا ہے تو اس بندے پر صدقۃ الفطر نکالنا واجب ہے، اور اس بندے کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، یہ مالدار ہے، چھوٹا مالدار۔ بھائی سمجھ میں آ گیا ہوگا شاید؟ آ گیا؟ بولو زور سے بولو، آ گیا ہو تو ہاں بولو۔ الحمدللہ۔ اچھا، تو نمبر 1 فقیر کو دینا ہے، غریب کو۔ جو بندہ مالدار ہے، اللہ نے جس کو مال کی دولت عطا فرمائی، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ غریب تک پہنچائے، اسی کی ذمہ داری ہے۔ بس ایک بندے نے ایک پوٹلے میں زکوٰۃ کے پیسے رکھے اور 4 رستے پر رکھ دیے کہ جو مستحق ہے لے جائیو، اور ہما شما لے کے چلے گئے، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں، اس لیے کہ فقیر تک پہنچانا یہ بھی اسی کی ذمہ داری ہے، اس نے ادا نہیں کیا، لہذا اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم تحقیق کریں کہ سامنے والا بندہ یہ زکوٰۃ کا حقدار ہے یا نہیں، اس سے 2-4 سوال کریں، اس کے گھر کے حالات آزو بازو والوں سے پوچھیں، کیونکہ آج کل ایسا ہو رہا ہے کہ بہت سے لوگ رمضان سے پہلے غریب ہوتے، اور غریب ہیں بالکل، رمضان میں زکوٰۃ آنی شروع ہوئی تو بیلنس بن رہی ہے، بجٹ بن رہا ہے پورے سال کا، اب یہ بجٹ 1 لاکھ تک پہنچ گیا، اب ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا 22,000 سے اوپر جب پہنچ گیا تو یہ خود مالک نصاب ہو گیا، اب اس کے لیے زکوٰۃ لینا جائز نہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ یا تو رمضان سے پہلے زکوٰۃ دے دیں، کیونکہ عام طور پر لوگ رمضان میں دیتے ہیں، ان کی زکوٰۃ کا مسئلہ ہوگا، آپ شعبان میں ہی دے دو، مسئلہ ختم، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ یا پھر رک جاؤ، رمضان گزر جانے دو، 2 4 5 مہینے کے بعد جب آپ کو اندازہ ہو کہ ہاں بیلنس پورا ہو گیا ہوگا، اب آپ اپنی زکوٰۃ کی رقم دے دیجئے تو آپ کی زکوٰۃ کیا ہے؟ ادا ہو جائے گی۔ تحقیق کرنا ہمارے ذمے ہے۔ بس یہ جو چالو چلر فقیر ہوتے ہیں، پیشہ ور فقیر جن کا دھندا ہے مانگنا، ان کا دھندا ہی مانگنا ہے، ان کو زکوٰۃ مت دو، کوئی بھروسہ نہیں کتنے، تو ایسے لوگوں کو زکوٰۃ مت دو، ان کو للہ صدقہ دو، للہ دو۔ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے دیا اور بعد میں معلوم ہوا کہ یہ مالدار تھا تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، دوبارہ دیں۔ بغیر تحقیق کے دیا، بعد میں پتا چلا مستحق نہیں تھا، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اور آپ نے تحقیق کر کے دیا، جو کچھ معلومات لینی تھی، آپ کو اطمینان ہوا کہ نہیں بیچارہ غریب ہے، آپ نے زکوٰۃ دے دی، پھر معلوم ہوا کہ ارے وہ تو مالدار ہے، تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ آپ نے اپنا کام پورا کیا، آپ کا کام ہے تحقیق کر کے دینا، معلومات کر کے دینا، آپ نے معلومات لی اور پھر دیا، زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، اور بغیر معلومات لیے ہوئے دیا پھر زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ بعض لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب 200-300 آدمی، اب کہاں ہم سب کی تحقیق کرنے جائیں؟ کتنے آدمی؟ 200-300 آدمی آتے ہیں زکوٰۃ کی رقم لینے کے لیے،
اب ہم کہاں سب کی تحقیق کرنے جاوے؟ تو میں کہتا ہوں بھائی 200-300 کو زکوٰۃ دینے کے لیے کس نے کہا آپ کو؟ کس نے کہا 200 آدمی کو دے؟ 100 روپے 200 آدمی کو دے رہا ہے، 20,000 ہوتے، کاہے کو 200 آدمی کو دے رہا ہے بھائی؟ ایک کو دے دے، نہیں تحقیق کر اور مستحق کا پتہ لگا اور پورے 20,000 ایک کو دے دے، دعا بھی دے گا، دل سے بھی دے گا، تہجد میں بھی دے گا۔ آپ 100 روپڑی دیتے، 50 روپڑی، اس میں کچھ نہیں ہوتا، 2 چائے پی پیسے ختم، وہ کوئی اثر نہیں پڑتا اس کا۔ تو بجائے اس کے کہ 200-500 آدمیوں کو آپ دیں، بہتر ہے پوری رقم تحقیق کر کے ایک غریب کو دیں، زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ لیکن کیوں ایسا نہیں کرتے؟ ناموری نہیں ہوگی؟ ہاں، چرچا بھی تو ہونا چاہیے۔ عبد الرحمان بھائی دیتے ہیں، چرچا بھی تو، چرچا کیسے ہوگا؟ چرچا تو ایسے ہوگا کہ 50 آدمی نہیں 100 آدمی کو دے، 100 نہیں 50 کی لائن لگائے اور چرچے ہوں گے، واہ 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 واہ، السلام علیکم۔ ہر سال وہ فقیر آ کے السلام علیکم سیٹھ صاحب، فلاں صاحب۔ میرے بھائی یہ سب عادتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ حدیث میں آیا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ایک فقیر کو جو آپ کے پاس آیا ہے یا آپ اس کے پاس گئے ہیں، ایک فقیر کو کم سے کم اتنا تو دینا ہی چاہیے کہ اس دن اس کو مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ اتنا تو دینا ہی چاہیے، اس سے کم کی تو کوئی گنجائش نہیں۔ آپ دیں گے تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ طریقہ اچھا نہیں۔ ابھی 2-4 روز پہلے میرے استاذ کا فون آیا کہ کسی کو بھیج دو، زکوٰۃ کی رقم مدرسے کے لیے دینی ہے۔ ٹھیک ہے، بھیج دیا، آدمی گیا لے کر آیا۔ دوسرے دن استاد کا فون آیا کہ میں نے آپ سے معافی مانگنے کے لیے فون کیا۔ میں چونک گیا کہ بھائی استاد کا فون ہے، معافی مانگنے کے لیے کیا ہے، کیا ہوا استاد، کیا بات ہے؟ کہا کہ کل میں نے آپ کو فون کیا اور فون کر کے آدمی بلایا اور میں نے زکوٰۃ بھیجی، یہ مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، میں معافی مانگتا ہوں۔ میرا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں آتا آپ کے پاس اور آ کر آپ کو زکوٰۃ کی رقم دیتا، یہ میرا حق تھا۔ میں نے بلایا آدمی، اس پر میں شرمندہ ہوں، میں معافی مانگتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا بیان میں سن رہا تھا، اس میں حضرت نے تاکید کے ساتھ یہ ارشاد فرمایا کہ زکوٰۃ لے جا کے پہنچاؤ، لے جا کر پہنچاؤ، یہ عادت اللہ کو بھی پسند ہے اور اس میں فقیر کی ذلت نہیں ہے، اس کی عزت ہے۔ آپ اس کے گھر لے جا کر پہنچائیے، اور پھر دینی ادارے جہاں علماء کرام بیٹھتے ہوں، آپ فون کر کے سیٹھ جی بلائے میری بیٹھک پہ آ کے لے جاؤ، یہ میرے بھائی ٹھیک نہیں۔ الحمدللہ اپنے شہر میں تو بہت سے لوگ ہیں، بہت سے لوگ جو خود آ کر دیتے ہیں، مدارس میں دیتے ہیں خود آ کر۔ اب اس عادت کو اور آگے بڑھانے کی ضرورت ہے، اور زیادہ سے زیادہ ایسا ہو جائے کہ مدرسے والا اپنے کام میں مصروف ہے، آپ لا کر اس کی مدد کر دیجیے۔ اب ایک آدمی ہے جس کو پڑھانا بھی ہے، اندر کا نظام بھی چلانا ہے، اور پھر اس کو چندہ بھی لینے جانا ہے، تو پھر وہ دونوں نظام کیسے کنٹرول کر سکے گا؟ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اندر کا کام یہ کر رہے ہیں اور باہر کا کام آپ کر دیجئے، آپ کی ذمہ داری ہے، ہمیں بھی اس میں تعاون کرنا۔ جس طرح موقع ملے، سال میں 1 بار 2 بار کبھی ایسا موقع ملتا ہے کہ مدرسے کا مسجد کا کوئی کام ہوتا، آپ تعاون کریں۔ بیچارے پورا سال اندر گھس جاتے ہیں آپ کے بچوں کے لیے، گھس جاتے، وقف کر رکھا ہے اپنے آپ کو، اور آپ کے سال میں ایک کام آپ کو سپرد کیا گیا کہ یہ کام ہے ذرا مدرسے کا کرو، تو وہ بھی آپ ناک منہ چڑھا رہے ہیں، اور اس کے لیے پھر یہ امید اور وہ امید آپ رکھتے ہیں۔ تو میرے بھائی اتنا جذبہ تو ہونا چاہیے کہ ایک سال میں 1 بار تو مجھے خدمت دی ہے، وہ تو میں دل لگا کے کر لوں۔ اگر اتنا بھی جذبہ نہیں ہے تو اس کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، تو حضرت نے مجھ سے معافی مانگی، تو میرے بھائی ہمیں چاہیے کہ ہم لے جا کر زکوٰۃ پہنچائیں۔ نمبر 1 فقیر کو دے، نمبر 2 خاص قسم کا فقیر جس میں 4 صفتیں ہوں۔ نمبر 1 وہ فقیر مسلمان ہو، یہ سب سے پوائنٹ کی بات ہے۔ 2 باتیں پوائنٹ کی، نمبر 1 غریب اور فقیر ہونا چاہیے، نمبر 2 مسلمان ہونا چاہیے۔ زکوٰۃ، فطرہ، فدیہ، کفارہ، یہ صدقات واجبات ہیں۔ آپ مسلمان کے علاوہ کسی بھی غیر مسلم غریب کو نہیں دے سکتے۔ زکوٰۃ غریب کو دینی اور مسلمان کو دینی، یہ بہت نازک مسئلہ ہے، اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اگر آپ نے بغیر تحقیق کے زکوٰۃ دی
اور غیر مسلم کو دے دی، آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ آپ نے تحقیق کر کے زکوٰۃ دی، یعنی آپ نے دیکھا کہ داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، مسلمان معلوم ہوتا ہے آدمی، آپ نے اس کو زکوٰۃ دے دی، بعد میں پتہ چلا کہ مسلم نہیں ہے، وہ غیر مسلم ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، پھر سے دینی ہوگی۔ اس لیے رمضان المبارک میں بہت سارے حضرات جو غیر مسلم ہیں اور غریب ہیں وہ مسلمانوں کی شکل بنا کے آ جاتے ہیں، تو یہ جان پہچان کے لوگ نہیں ہیں، ان کو زکوٰۃ مت دو، مدد کرو، غریب ہے تو ضرور کرنی چاہیے مدد، غیر مسلم کی بھی مدد کرنی چاہیے، لیکن زکوٰۃ کی رقم سے نہیں، فطرے کی رقم سے نہیں، نفلی خیرات سے ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ فقیر ہو، اس میں 4 صفتیں ہو، نمبر 1 مسلمان، نمبر 2 سید نہ ہو، زکوٰۃ کس کو دے سکتے جو سید نہ ہو، اگر آپ نے سید کو زکوٰۃ دی، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، وہ نفلی صدقہ ہے۔ سید کون ہے؟ نمبر 1 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ اعلیٰ ترین درجے کے سید ہیں، حضرت فاطمہ کی اولاد، چاہے حضرت حسن سے ہو حسنی یا حضرت حسین سے ہو حسینی، یہ 1 نمبر کے سید، سب سے اعلیٰ۔ نمبر 2 حضور کے خاندان کے لوگ، بنو ہاشم، یہ حضور کا خاندان ہے، اس پورے خاندان کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے، ہمارے لیے ان کو زکوٰۃ دینا بھی حرام۔ بنو ہاشم کون؟ کہہ دیتا ہوں، ویسے آپ نہیں سمجھیں گے، میں کہہ دیتا ہوں، حضرت علی کی اولاد، حضرت علی نے حضرت فاطمہ کی زندگی میں کوئی دوسرا نکاح نہیں کیا، حضرت فاطمہ کے انتقال کے بعد حضرت علی نے کئی نکاح کیے، تو دوسری بیویوں سے جو اولاد ہوئی یہ علوی کہلاتے ہیں، علوی، حضرت فاطمہ سے جو اولاد ہوئی وہ تو سید ہے، اور جو حضرت علی کی اولاد ہے وہ علوی کہلاتی، یہ بھی سادات میں شمار ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ نمبر 3 حضرت حارث ابن عبد المطلب کی اولاد، نمبر 4 حضرت جعفر کی اولاد، نمبر 5 حضرت عقیل کی اولاد، یہ حضور کے خاندان کے لوگ ہیں، بنو ہاشم، عرب ان کو جانتے ہیں وہ کون ہیں، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ اب آپ کہیں گے میں کیسے تلاش کروں بنو ہاشم کو؟ آپ سیدھی اور سمپل بات یاد رکھیں، زکوٰۃ کے باب میں بس اتنا کافی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو سید کہے، میں سید ہوں، لوگوں میں سید سے مشہور ہو، اتنا ہی کافی ہے۔ نسب نامے کا ہونا یہ کوئی ضروری نہیں، ایک آدمی کہتا ہے میں سید ہوں، بس وہ سید ہے، اس کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ ایک آدمی لوگوں میں مشہور ہے سید صاحب سید صاحب، تو وہ سید صاحب ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دینی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ یہ مال کا میل ہے اور یہ لینا ہمارے اور ہماری اولاد کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک مرتبہ صدقے کی کھجوریں آئی تھی، حضرت حسن یا حسین ابھی یاد نہیں ہے، انہوں نے ایک کھجور لے کر منہ میں ڈال دی، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انگلی ڈال کر وہ کھجور نکالی اور کہا بیٹا یہ صدقہ ہے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، جیسے ہم اپنی اولاد پہ خرچ کرتے ہیں اور للہ ہی پیسہ خرچ کرتے ہیں، وہ ذمہ داری سمجھتے ہیں، حضور کی اولاد پر کون خرچ کرے؟ ہمارے مال میں ہماری اولاد کا حق ہے اور اپنے نبی کی اولاد کا حق نہیں۔ ہمارے نبی تو ہمیں اپنی اولاد سے بھی پیارے ہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ ارے ہزاروں اولاد قربان جائے نبی کے اوپر، اپنے ماں باپ سے بھی ہمیں پیارے ہیں، تو وہ جذبہ کب دکھاؤ گے؟ موقع ہے تو دکھاؤ جذبہ۔ زبان سے کہنے کا نام محبت نہیں ہے، عمل سے کر کے دکھانے کا نام محبت ہے۔ اپنے للہ مال میں ایک حصہ رکھو سیدوں کے لیے، یہ ہمارا اخلاقی فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے، ان کو زکوٰۃ کی رقم نہ دو۔ لیکن یہاں یہ مسئلہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر زکوٰۃ کے علاوہ کوئی رقم نہیں ہے یا نہیں مل رہی ہے اور سید جاں کنی کے عالم میں ہے، سخت مصیبت میں سید صاحب پڑے ہوئے اور للہ رقم کی دور دور تک کوئی گنجائش نہیں، تو ایسے موقع پر جائز ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کیا کرو، ان کی ضرورت پوری کرو۔ مثال کے طور پر ہارٹ اٹیک ہوا ہے، پیسوں کی سخت ضرورت ہے، کوئی دینے کو تیار نہیں یا ہے ہی نہیں کسی کے پاس للہ رقم، تو ایسی مجبوری میں زکوٰۃ سید کو دے سکتے ہیں اور سید زکوٰۃ لے بھی، یہ مجبوری ہے، مجبوری کا مسئلہ الگ ہے، عام حالات کا مسئلہ الگ ہے۔ تو نمبر 1 فقیر مسلمان ہونا چاہیے، نمبر 2 سید نہیں ہونا چاہیے، نمبر 3 اصول اور فروع میں سے نہیں ہونا چاہیے، یعنی زکوٰۃ دینے والے
اور زکوٰۃ لینے والے کے بیچ میں پیدائشی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، پیدائشی رشتہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی زکوٰۃ لینے والا زکوٰۃ دینے والے سے پیدا نہ ہوا ہو، اور نہ زکوٰۃ دینے والا زکوٰۃ لینے والے سے پیدا ہوا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ جو فقیر ہے وہ ہمارے باپ داداؤں میں سے نہ ہو۔ ہم کس سے پیدا ہوئے؟ اپنے ابا اور اپنی امی سے، یہ ہمارے اوپر ہے، یہ ہمارے اصول ہیں، ان سے ہم پیدا ہوئے، بس ہم ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ابا کو بھی نہیں، اور ابا کے اوپر چلے جاؤ دادا دادی پردادا پردادی، ان کو بھی زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم امی سے پیدا ہوئے ہیں، بس امی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، امی سے اوپر نانا نانی پر نانا پر نانی، ان لوگوں کو زکوٰۃ نہیں، جن سے ہم پیدا ہوئے ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے اوپر تک، اور جو ہم سے پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی ہم زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ہم سے کون پیدا ہوا؟ بیٹا اور بیٹی، پھر بیٹے کے نیچے پوتا پوتی، پر پوتا پر پوتی، بیٹی، بیٹی کے نیچے نواسا نواسی، پر نواسا پر نواسی، ان کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ نمبر 4، فقیر میاں بیوی میں سے نہ ہو، زوجین میں سے نہ ہو، یعنی شوہر اپنی زکوٰۃ اپنی بیوی کو نہیں دے سکتا، ادا نہیں ہوگی، وہ نفلی صدقہ ہے۔ بیوی اپنی زکوٰۃ اپنے شوہر کو نہیں دے سکتی۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 فقیر ہو، پھر فقیر میں 4 صفتیں ہو۔ نمبر 1 مسلمان ہو، نمبر 2 سید نہ ہو، نمبر 3 باپ دادا اور اولاد میں سے نہ ہو، اصول اور فروع میں سے نہ ہو، نمبر 5 میاں بیوی میں سے۔ بہت سے لوگ پوچھتے چاچا کو دے سکتے کہ نہیں؟ اب بتاؤ چاچا کو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی بولو، دے سکتے ہیں۔ ماموں کو دے سکتے ہیں، خالہ کو، پھوپھی کو، بھائی کو، بھتیجے کو، سب کو دے سکتے ہیں۔ بس ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، یہ رشتے ہیں جن کو آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے۔ ان کے علاوہ تمام رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ یہاں 2 باتیں سمجھنے کی ہے۔ تھوڑا وقت زیادہ ہو رہا ہے، کوئی بات نہیں، آج اتوار ہے، یہ مجھے پورا کرنا ہے آج بیان۔ 2 باتیں سمجھنے کی۔ نمبر 1، حدیث میں آیا کہ اگر بندہ عام آدمی کی مدد کرتا ہے تو 1 ثواب ملتا ہے، اور اگر رشتہ داروں کی مدد کرتا ہے تو ڈبل ثواب ملتا ہے۔ عام آدمی کی مدد کرو گے تو 1 ثواب، رشتہ داروں کی مدد کرو گے تو 2 ثواب۔ پھر رشتہ داروں میں بھی جو قریبی رشتہ دار ہے اس میں ثواب زیادہ ملے گا، جو دور کا رشتہ دار ہے اس میں ثواب کم ملے گا۔ اس لیے علماء لکھتے ہیں کہ ہمیں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگر آپ کے پاس للہ پیسے ہیں، اللہ نے خوب مال دیا ہے تجوری بھر کے، تو پھر آپ کی غیرت کے اور آپ کی عزت نفس کے، آپ کے رسپیکٹ کے خلاف ہے کہ آپ زکوٰۃ کی رقم اپنے بھائی کو دیں۔ تجوری بھر کے پیسہ ہے، چاہے اتنا للہ اپنے بھائی کو دے سکتا ہے، لیکن دے رہا ہے کیا؟ زکوٰۃ۔ کس کو؟ بھائی کو زکوٰۃ دے رہا ہے۔ ادا ہو جائے گی، ادا تو ہو جائے گی، لیکن غیرت کے خلاف، شرم و حیا کے خلاف۔ اپنی زکوٰۃ اپنے بھائی کو زکوٰۃ کھلا رہا ہے۔ ماموں آپ کی امی کے بھائی ہیں، وہ زکوٰۃ کھلا رہے ہو ان کو، پھوپھا ان کو زکوٰۃ کھلا رہے ہو، چچا کو زکوٰۃ کھلا رہے ہو، بھتیجوں کو زکوٰۃ کھلا رہے ہو۔ یہ غیرت کے خلاف ہے، شرم و حیا کے خلاف ہے۔ آدمی کو حیا آنی چاہیے کہ یار میں اپنے بھائی، جیسے میں خود زکوٰۃ کھانے کو اچھا نہیں سمجھتا، اپنے بھائی کو زکوٰۃ کھلا رہا ہوں۔ اس میں بھی بعض لوگ بتایا، بعض لوگوں نے کہ وہ بھائی کو زکوٰۃ دیتا ہے، زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ لے، چلے گی، زکوٰۃ ہے۔ یہ کیا ہے میرے بھائی؟ بے عزتی کر کے آپ دے رہے ہو، خطرہ ہے کہ آپ کو ایک نیکی بھی نہیں ملے گی۔ زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن ایک بھی نیکی نہیں ملے گی، ذلیل کر کے دینا۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، لیکن للہ سے ہمیں مدد کرنی چاہیے۔ لیکن آپ للہ سے نہیں کر سکتے، کنجوس مکھی چوس ہے، یا پھر آپ کے پاس گنجائش ہی نہیں ہے للہ سے مدد کرنے کی، زکوٰۃ ہی نکل جائے تو بڑی بات ہے، تو پھر کوئی حرج نہیں، آپ دوسرے کو زکوٰۃ دیں، اس سے اچھا ہے کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دیں، اس میں ثواب کیا ہے؟ زیادہ ملے۔ ایک مسئلہ سمجھ لو۔
کہ آدمی عام آدمی کو دے تو سنگل ثواب اور رشتہ داروں کو دے تو ڈبل ثواب. ایسا کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ عام آدمی کو دیں گے، عام آدمی کو آپ زکوٰۃ دیں گے تو وہ آپ کو سلام مارے گا. 500 روپے کسی کو دے دو، 5 مہینے تک سلام مارے گا. جب تک یاد ہے 500 السلام علیکم، وہ آپ کی رسپیکٹ کرے گا، اچھی طرح پیش آئے گا. یہ زکوٰۃ کا ایک فائدہ ہے جو آپ کو مل رہا ہے. کوئی حرج نہیں، اس کو بھی چاہیے کہ وہ سلام کرے آپ کو. میں نہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ سلام کرنا بند کر دے. کبھی مفتی صاحب نے کہا تھا تو بند کر دیا، نہیں، آپ کو سلام کرنا ہے، لیکن بندے کے دل میں ہوتا ہے کہ عزت کرے گا. اور بندہ اگر اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے، اپنی بہن کو دے، عام آدمی کو 500 روپے دے رہے تو 5 مہینے سلام کرتا ہے، اور بہن کو 5000 دے گا تو بھی ایک سلام نہیں کرے گی. کیا دیا؟ 5000 دیے، نہیں، شکایت ہی رہے گی. تو یہاں تعریف کی امید نہیں ہے. رشتہ داروں کو چاہے کتنا دے دو، تعریف واریف کو بھول ہی جانے کا، وہ تو اللہ ہی دے گا بدلہ. تعریف کی دنیا میں بدلہ ملنے کی کوئی امید نہیں. خالص بندہ اللہ کے لیے دیتا، اللہ دیے، تیرے لیے دیے، ثواب زیادہ ملتا ہے. اور عام آدمی کو دیتا ہے تو کچھ نہ کچھ فائدہ بھی دنیا میں ہو جاتا ہے، اس لیے اس کو ثواب بھی کیا ہے؟ کم ملتا ہے. خیر، تو بات پوری ہو گئی شاید. 5 باتیں بتائی. نمبر 1 فقیر کو دے، پھر وہ مسلمان ہو. نمبر 2 سید نہ ہو. نمبر 3 باپ دادا اور اولاد میں سے نہ ہو. نمبر 4 میاں بیوی میں سے نہ ہو. یہاں آ کر بیان پورا ہوا. زکوٰۃ کس طریقے سے ادا ہوتی ہے یہ بیان یہاں آ کر پورا ہوا. اب کل زکوٰۃ کی ادائیگی سے متعلق مختلف مسائل ہیں. ہدیہ بول کے زکوٰۃ دینا، انعام بول کے زکوٰۃ دینا، قرض بول کر زکوٰۃ دینا، اپنی زکوٰۃ کا کسی کو وکیل بنانا، بھائی میری طرف سے زکوٰۃ دے دو. پھر اس وکیل کو کیا کیا چیزیں دیکھنی چاہیے، گڑبڑ ہوتی ہے، اس میں غلطی ہو جاتی ہے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اس طرح کبھی کہیں طوفان ہے، سیلاب ہے، اس میں زکوٰۃ دینا. اس طرح کے مختلف مسائل ہیں. انشاءاللہ اس کو کل نہیں پرسوں، کل میں سفر میں ہوں، پرسوں انشاءاللہ حاضری ہوگی تو یہ زکوٰۃ سے متعلق مختلف مسائل. کل میرے استاد کا بیان ہوگا. میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے استاد مولانا ابو قمر صاحب قاسمی دامت برکاتہم بڑے عالم دین ہیں، وہ تشریف لانے والے ہیں اور زکوٰۃ کی ضرورت، اہمیت وغیرہ سے متعلق حضرت بیان کریں گے. میں نے وعدہ کیا تھا آپ سے، تو حضرت تشریف لا چکے ہیں. انشاءاللہ کل وہ میری جگہ پہ بیان فرمائیں. میری تو خواہش تھی کہ میں بھی سنتا، لیکن ایک ضروری کام ہے تو مجھے جانا پڑے گا. آپ حضرات بیٹھیں اور ضرور سنیں، پھر مجھے بتانا کیا بیان کیا حضرت. ٹھیک ہے؟ کچھ پوچھنا ہے کسی کو؟ جماعت کی نماز میں صف میں 2 آدمیوں کا دور دور کھڑے رہنا یہ مکروہ ہے. اور حدیث میں آیا ہے کہ اگر بندہ دور دور کھڑا رہتا ہے جماعت کی نماز میں، صف میں بیچ میں فاصلہ ہو، یعنی اتنی جگہ ہو کہ آدمی ہاتھ ڈالے تو اس کا ہاتھ گزر جائے، اوپر سے ہاتھ ڈالا نیچے سے گزر گیا، اتنی جگہ ہے، تو یہ مکروہ ہے. اور اس جگہ میں شیطان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وسوسے ڈالتا ہے، نماز خراب کرتا ہے. اس لیے اس سے بچنا چاہیے. مل کر کھڑے ہوں. اور ملنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو کندھا ہے ہمارا، یہ بازو والے کے کندھے سے ہلکا سا ٹچ ہو جائے، بس کافی. اگر اتنا، بعض لوگ اتنی باریکی دیکھتے ہیں کہ وہ ذرا سا چونٹی کا گیپ دکھتا ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آپ ایک دم اس کو یہاں دبا دیں. یہ دبانا ضروری نہیں ہے. گیپ کب کہا جائے گا؟ جب آپ اوپر سے ہاتھ ڈالیں اور پورا آپ کا ہاتھ گزر جائے تو کہا جائے گا بیچ میں گیپ ہے. اور آپ ہاتھ ڈالیں اور پھنس جائے تو پھر کہا جائے گا گیپ. وہ دکھتا ہے گیپ، شریعت کہتی ہے وہ چلتا ہے، وہ گیپ نہیں. تو مل کر کھڑے ہونے کا اہتمام کرنا چاہیے. صفوں کو درست رکھنا چاہیے، سیدھی رکھنی چاہیے صف. اس میں کوتاہی ہوتی ہے. اور حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ضرور اپنی صفوں کو درست کر لیا کرو، ورنہ اللہ آپس میں نفرت ڈال دے. جس مسجد کی صفیں درست نہیں اس کے مصلیوں میں اختلاف دیکھو گے، حضور نے فرمایا.
اور جس مسجد کی صفیں درست ہیں اس کے مصلیوں میں محبت دیکھو. اس لیے میرے بھائی صفیں درست کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس میں ایک بات یہ ہے کہ مل مل کر کھڑے رہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ٹخنوں، یہ پیچھے کا جو پاؤں کے پیچھے کا حصہ ہے، وہ سب کا ایک لائن میں رہے، آگے پیچھے نہ رہے. ہاں پنجے تو آگے پیچھے ہوں گے، کسی کا پاؤں چھوٹا ہے کسی کا بڑا، لیکن پیچھے کا جو حصہ ہے ٹخنوں والا وہ سب کا ایک لائن میں ہونا چاہیے. اسی طرح سب کا سینہ ایک لائن میں ہونا. یہ تیسری بات عام طور پر لوگ نہیں جانتے. گیپ نہ ہو، ٹخنا ایک لائن میں ہو، اسی طرح سینہ بھی کیا ہو، پیٹ کا ایک لائن میں ہونا ضروری نہیں. وہ کسی کا بڑا بھی ہوتا ہے پیٹ. ایک آدمی کا پیٹ اتنا بڑا تھا، ہم نے اس کو دیکھا جب وہ کھانا کھاتا تھا تو پلیٹ رکھ دیتا. دیوبند کی بات. تو اتنا ماشاءاللہ پیٹ میں برکت تھی اور پلیٹ رکھ کے کوئی ٹینشن نہیں. تو سینے کا ایک لائن میں ہونا ضروری ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس سے مطلب آپ سمجھیے، یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی صف میں مل مل کر کھڑے ہو اور اتنا کہ یوں نکل جائے، ایک یوں نکل گیا. سینہ کہاں برابر ہوگا؟ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے نماز میں یوں کر کے آگے نکل جاتا ہے، اور کچھ کی عادت ہوتی ہے یوں کر کے پیچھے نکل جاتا ہے. تو یہ صف بندی کے جو اصول ہے وہ ٹوٹ گئے. سینہ بھی ایک لیول میں ہونا چاہیے. اس لیے اتنا بھی کسی کو مت دباؤ کہ بیچارہ پریشان ہو جائے، کب سلام ہو تو بھاگوں. جو آدمی موٹا ہے، خاص طور پر آپ کا بھی تجربہ ہوگا، موٹے آدمی کے بازو میں نماز پڑھنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس کو چاہیے کہ ذرا فراغت دے بازو والے، کیونکہ اس کے ہاتھ ہی ماشاءاللہ ہوتے ہیں. یوں کیا تو آپ گئے. تو آزو بازو والوں کا خیال اس کو رکھنا چاہیے. چلیے، مسے اندر ہیں تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، اور اگر مسے باہر نکلے ہوئے ہیں تو بیٹھ جائے، اور بیٹھنے کے بعد تولیے وغیرہ سے اچھی طرح پوچھ کر پھر اس کو اندر ڈالے. اگر پانی کے ساتھ پانی اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. مسے بھیگے ہوئے ہیں اور اندر ڈال دیے اس نے تو پانی اندر چلا گیا، روزہ ٹوٹ جائے. پوچھ کر پھر اندر ڈالے. عام طور پر باہر نہیں ہوں گے جب وہ بیٹھے گا. تو اگر مسے اندر ہی اندر ہیں تو پھر بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں، بیٹھ سکتا ہے.